اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ ہجرت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہودیوں سے صلح و عہد کا معاہدہ فرما لیا، مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر تادیر قائم نہ رہے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم کو آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اور جب وہ تشریف لائیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور وہ جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا، اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہو، ہم ہر طرح سے تمہارے شریک کار ہیں۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینے کا امیر بنا کر اور صحابہ کرام کی ایک فوج بنا کر بنو نذیر کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعے میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رو بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی بجز مایوسی اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ آخر کار مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے، اور کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں لوگ ملک شام جا کر ادزراعات اور اریحہ میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکان گرا کر برباد کر دیے تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر آیت نمبر 2 میں اس طرح فرمایا ہے کہ ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرنے لگے۔ تو عبرت پکڑو والے نگاہ ڈالو۔ یہودیوں کی قوم اپنی روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت میں ہمیشہ سے مشہور رہے، خاص کر غداری اور بدعہدی تو ان کا قومی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ان بدبختوں کا ظلم بھی ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کر دیا،
درا حال یہ کہ ان بدبختوں کو یہ اعتراف تھا کہ ہم ان کو ناحق قتل کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس نے ان کی بد عہدیوں اور وعدہ شکنیوں کا قرآن مجید میں بار بار ذکر فرما کر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کے عہد و پیمان پر ہرگز مسلمانوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان بدبختوں کی مکاریوں اور وسیسہ کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ معزز عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔